انقلاب فرانس کے متعلق ہزاروں کتابیں اور آرٹیکلز لکھے گئے ہیں جن میں اس واقعے کی ایک ایک تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے قتل کا واقعہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کے بچوں پر کیا گزری اس کے متعلق تاریخ بہت کم بیان کرتی ہے اور آپ میں سے اکثر کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا۔ فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے کتنے بچے تھے؟ انقلاب فرانس کے بعد ان پر کیا گزری؟ ان میں سے کون زندہ رہا اور کون مظالم سہتے سہتے مر گیا؟ یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ فرانس کی ملکہ میری اینٹونیٹ کا تعلق ویانا سے تھا۔ فرانس اور ویانا کے درمیان ایک طویل عرصے سے دشمنی چل رہی تھی، جسے ختم کرنے کے لیے 1770 میں کوئین کی شادی فرانس کے ولی عہد ڈافن لوئی آگسٹ سے کر دی گئی۔ اس وقت کوئین میری کی عمر 14 برس تھی، جبکہ ڈافن کی عمر 15 برس تھی۔ فرانسیسی عوام ویانا کو ناپسند کرتے تھے، اس لیے کوئین میری بھی فرانسیسیوں کے دل میں جگہ نہ بنا سکی۔ اسے ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ انقلاب فرانس کے بعد 1793 میں گلوٹین کے ذریعے کوئین کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس سے ایک ماہ پہلے کنگ لوئی کا سر بھی قلم کیا جا چکا تھا۔ کوئین میری نے 4 بچوں کو جنم دیا، جن میں سے 2 نوعمری میں ہی فوت ہو گئے، جبکہ 2 زندہ رہ گئے۔ اس کے علاوہ کوئین میری نے 4 بچوں کو ایڈاپٹ بھی کیا تھا۔ ان سب پر کیا گزری؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کوئین میری کا پہلا بیٹا لوئی جوزف 22 اکتوبر 1781 میں پیدا ہوا۔ اس کی پیدائش پر خوب جشن منایا گیا کیونکہ وہ فرانس کا ولی عہد تھا، مگر 7 سال کی عمر میں وہ تب دق کی بیماری سے فوت ہو گیا۔ اس کی موت نے پورے شاہی خاندان کو ہلا کر رکھ دیا اور بادشاہ اور ملکہ غم کے اندھیروں میں ڈوب گئے۔ ان کی آخری بیٹی صوفی بھی بیماری کے بعد فوت ہو گئی۔ یوں ملکہ کے 2 بچے باقی بچ گئے۔ ان میں سے ایک لڑکا لوئی چارلز اور ایک بیٹی میری تھریس شامل تھے۔ کوئین میری نے 4 بچے اڈاپٹ کیے۔ ان میں سے ایک بچے کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ پہلے اس بچے کی کہانی جانتے ہیں، اس کے بعد بادشاہ اور ملکہ کے اپنے بچوں کی بات کریں گے۔ کنگ ہنری 1774 کو فرانس کا بادشاہ بنا۔ اس وقت تک ملکہ کو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ ایک دن کوئین میری اپنی خواص کے ساتھ سواری پر جا رہی تھی۔ وہ ایک دیہات سے گزرے تو اچانک ان کی سواری کو جھٹکا لگا اور وہ رک گئی۔ ملکہ نے باہر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک 5 سالہ بچہ سامنے آ گیا تھا، جسے بچانے کے لیے گاڑی کو اچانک روکنا پڑا۔ ملکہ کے پوچھنے پر اس بچے کی دادی نے بتایا کہ بچے کا نام فرانسوا میشل ہے اور اس کی ماں 1 سال قبل فوت ہو چکی ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کے 5 بچوں کو پال رہی ہے۔ ملکہ نے اس سے فرانسوا میشل کو مانگ لیا اور وعدہ کیا کہ وہ بقیہ 4 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اچھی خاصی رقم بھی دیتی رہے گی۔ بچے کی دادی اس پر خوش ہو گئی۔ ملکہ نے بچے کو اپنی گاڑی میں سوار کیا، لیکن وہ تمام راستہ روتا رہا اور ملکہ اور اس کی خواص کو لاتیں مارتا رہا۔ اس کا یہ رویہ محل میں پہنچ کر بھی جاری رہا اور ملکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہمیشہ معاندانہ رہا۔ ملکہ کو اس بچے سے بہت پیار تھا، لیکن جب 1778 میں اسے بیٹی پیدا ہوئی تو اس نے بچے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور اپنی بیٹی میری تھریس کو تمام توجہ دینے لگی۔ جب 1799 میں انقلاب فرانس برپا ہوا تو فرانسوا میشال انقلابیوں سے مل گیا۔ 1792 میں وہ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ یہ تو تھی اڈاپٹڈ بچے کی کہانی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اور ملکہ کے اپنے 2 بچوں پر کیا گزری۔ انقلاب فرانس کے بعد 1792 میں پورے شاہی خاندان کو ایک قدیم اور بوسیدہ قلعے میں قید کر دیا گیا تھا۔ ان میں بادشاہ لوئی، کوئین میری، اس کا بیٹا لوئی چارلز، بیٹی میری تھریس اور بادشاہ کی بہن مادام الزبتھ شامل تھیں۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ لوئی کو ان سے الگ کر دیا گیا اور انہوں نے بادشاہ کو دوبارہ نہیں دیکھا۔ 21 جنوری 1793 کو بادشاہ لوئی کا سر گلوٹین سے کاٹ دیا گیا۔ لوئی چارلز کی عمر اس وقت 7 برس تھی اور شاہی خاندان کے حامی فرانسیسی اسے ملک کا بادشاہ قرار دیتے تھے، اس لیے انقلابی اس بچے کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔
6 ماہ بعد 3 جولائی کو انقلابی قید خانے میں داخل ہوئے اور 7 سالہ لوئی چارلز کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس کی ماں، اس کی پھپھو اور اس کی بہن سب التجائیں کرتے رہے، منتیں کرتے رہے کہ اس بچے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن انقلابیوں کا دل نہیں پسیجا اور وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ انقلابیوں نے لوئی چارلز کو ایک موچی اینٹون سیمان کے حوالے کر دیا۔ 2 اگست کو ایک بار پھر انقلابی قید خانے میں داخل ہوئے اور کوئین میری کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی روز کوئین میری کو بھی قتل کر دیا گیا اور قید خانے میں صرف میری تھریس اور مادام الزبتھ رہ گئیں۔ اگلے سال 10 جولائی کو ایک بار پھر قید خانے کا دروازہ کھلا اور اس بار بادشاہ لوئی کی بہن کی باری تھی۔ اسے بھی گلوٹین کے ذریعے قتل کر دیا گیا اور میری تھریس قید خانے میں تنہا رہ گئی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس کی ماں اور پھوپھی قتل ہو چکی ہیں۔ اگست 1795 میں اسے یہ ہولناک خبر ملی اور وہ صرف اپنی تنہائی میں ہی ماتم کرتی رہی۔ اسے 17 دسمبر 1795 کو رہا کر دیا گیا جب اس کی عمر 17 سال تھی۔ وہ رہا ہوتے ہی ویانا چلی گئی۔ جون 1799 میں اس نے اپنے کزن سے شادی کر لی۔ میری تھریس نے طویل عمر پائی اور 81 برس کی عمر میں اس کا انتقال ہوا، لیکن یہ عرصہ زیادہ تر اس نے مختلف شہروں اور ممالک میں بھٹکتے ہوئے گزرا۔ اس دوران وہ صرف 20 منٹ کے لیے فرانس کی ملکہ بھی بنی، لیکن اس کے متعلق ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 سالہ لوئی چارلز پر کیا گزری۔ لوئی چارلز مارچ 1785 میں پیدا ہوا۔ اپنے بڑے بھائی لوئی جوزف کی موت کے بعد اسے ولی عہد سمجھا جاتا تھا۔ اس کے متعلق فرانس میں یہ افواہیں پھیلتی رہیں کہ وہ کوئین میری اور سویڈن کے ایک کاؤنٹ ایکسل وان فرسن کے درمیان ناجائز تعلقات کا نتیجہ تھا۔ تاہم تاریخ دانوں کی اکثریت اس افواہ کو نادرست قرار دیتی ہے۔ 1792 میں لوئی چارلز کو اپنی فیملی سے الگ کر کے ایک موچی کے سپرد کر دیا گیا۔ اس وقت لوئی چارلز کی عمر صرف 7 سال تھی۔ جب شہزادے کو اوچی کے سپرد کیا گیا تو اس وقت شاہی خاندان کے حامیوں نے بہت ساری خبریں بتائیں، بہت ساری افواہیں بھی بتائیں۔ ان خبروں کے مطابق شہزادے پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے۔ ان مظالم کے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہیں کیونکہ انقلاب فرانس کے بعد بہت ساری دستاویزات ضائع ہو گئی تھیں، لیکن میری تھریس نے اپنے بھائی پر ہونے والے مظالم کے متعلق اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے اور اس موچی کو ایک مانسٹر قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی خبریں یا افواہیں اس دور میں گردش کرتی رہیں ان میں کسی نہ کسی حد تک ضرور سچائی تھی۔ یہ خبریں اور یہ افواہیں کیا تھیں، ان کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس دور میں پھیلنے والی خبروں کے مطابق شہزادے کو ایک غلیظ سے کمرے میں اکیلا رکھا جاتا تھا۔ اس کی خوراک بھی سلاخوں سے نیچے رکھ دی جاتی تھی اور یہ خوراک اتنی کم ہوتی تھی جس سے وہ صرف زندہ رہ سکے۔ بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی بھی کی جاتی رہی۔ اس کے علاوہ مختلف طوائفیں اس کا ریپ کرتی رہیں تاکہ کسی طرح اسے بیماری لگ سکے اور وہ اس بیماری سے مر جائے۔ اس دوران انقلابی اسے مجبور بھی کرتے رہے کہ وہ یہ بیان دے کہ اس کے اپنی ماں اور پھوپھی کے ساتھ جنسی تعلقات تھے۔ ایک 7 سال کا بچہ قید خانے میں تنہا اور کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بیان پر دستخط کر دیے اور انقلابیوں نے ان الزامات کو خوب پھیلایا تاکہ کوئین میری کے دامن پر داغ لگا سکے۔ لوئی چارلز ان غیر انسانی حالات میں صرف 3 سال زندہ رہ سکا اور 1795 میں تپدق کی وجہ سے چل بسا۔ اسے ایک غیر معروف سی اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا اور یوں فرانس کے شاہی خاندان کا آخری مرد بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کوئین میری کی سب سے بڑی بیٹی میری تھریس نے قید خانے سے رہا ہونے کے بعد پہلے ویانا کا رخ کیا، اس کے بعد وہ برطانیہ چلی گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ یہ جاننے میں گزار دیا کہ اس کے بھائی پر کیا گزری، وہ زندہ ہے، مر گیا ہے، اور اگر وہ مر گیا ہے تو اس کی قبر کہاں ہے۔ اس دوران 100 سے زیادہ افراد سامنے آئے جنہوں نے میری تھریس کا بھائی ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ثابت ہوئے۔ نیپولین کے اقتدار میں آنے کے بعد میری تھریس کو فرانس میں آنے کی اجازت ملی
اور وہاں جانے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کے بھائی پر کیا گزری تھی اور اس پر کس قسم کے ظلم و ستم کیے گئے تھے۔ اس دوران میری تھریس کو فرانس کی ملکہ بننے کا بھی موقع ملا، لیکن اس کے متعلق کسی اور ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی فرانس کے بادشاہ اور ملکہ کے بچوں پر بیتنے والی داستان۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں تاریخ کے کسی اور گمشدہ باب کو لے کر۔ اس وقت تک خدا حافظ۔